سورۃ الانعام کی آیت نمبر 114۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو حکم اور فیصل تلاش کروں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ وہی اللہ ذات ہے جس نے تمہاری طرف کتاب اتاری تفصیل کے ساتھ۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یعلمون انہ منزل من ربک، وہ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ وہی اتارا ہوا پیغام ہے تیرے پروردگار کی طرف سے، بالحق، حق اور سچ کے ساتھ۔ فلا تکونن من الممترین، پس ہرگز تو شک کرنے والوں میں سے مت بن۔ وتمت کلمت ربک، اور پورے ہو گئے تیرے رب کے کلمات، صدقا وعدلا، سچائی کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ، لا مبدل لکلماتی، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں مشرکین عرب کے اس مطالبے کے بعد کہ جی ہماری طرف کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، صفا پہاڑی سونے کی بن جائے، مکہ مکرمہ میں نہریں چل پڑے، یا اسی طرح آپ کا گھر سونے کا بن جائے، آسمان سے فرشتے اترتے ہوئے آئے ہمیں آ کے کہے یہ اللہ کے رسول ہے، مان لو ان کو، یعنی اس قسم کی منہ مانگی نشانیاں، مطالبے، معجزے وہ طلب کرتے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر تو نشانی دیکھنی ہو تو قرآن کریم کی نشانی ہی کافی ہے۔ یہ ایک نشان بہت ہے کہ اس کا ایک ایک حرف، اس کی ایک ایک آیت وہ معجزہ ہے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نشانیاں اور معجزات اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، لیکن فرمائے کہ اگر یہ لوگ اور کوئی نشانی نہیں مانتے تو قرآن کریم کا مقابلہ کر کے دیکھ لیں، آیا اس کے مقابلے کی کوئی اور کتاب ہے ان کے پاس، کوئی اس کا مقابلہ کر سکتے؟ تمام تر مخالفتوں اور ضدوں کے باوجود عرب کے مشرک اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور
آج تک نہ کر سکے ہیں، نہ قیامت تک کوئی قرآن جیسا قرآن بنا کے لا سکتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب۔ تو فرمایا کہ جب یہ بات ان کے سامنے آئی تو وہ کہنے لگے کہ اور کسی بندے سے فیصلہ کرا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ آئے کسی بندے سے فیصلہ کروا دیتے ہیں۔ کس بندے سے فیصلہ کروائیں گے؟ ولید ابن مغیرہ، بڑا جہاں دیدہ بندہ تھا، سمجھدار، بادشاہوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا اور بڑا مال و دولت والا اور بڑے بہادر بیٹوں کا باپ۔ انہی کے بیٹے ہیں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام کے سپہ سالار بنے، جن کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا۔ ولید ابن مغیرہ سے فیصلہ کروا دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی طائف کے کسی سردار سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ آپ سچے ہیں کہ ہم سچے ہیں۔ یہاں تک کہ یہودی کسی مشرک سے فیصلہ کرانے پہ راضی ہو گئے اور مشرک یہودی سے فیصلہ کرانے پہ راضی ہو گئے اور ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ان کو فیصل مان سکتے تھے، کہاں حکم مان سکتے تھے؟ اللہ پاک نے بھی آیت نازل فرما دی کہ آپ ان سے کہیں کہ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے تو اب اللہ کے بعد میں کسی اور کو اپنا سرپنچ بناؤں، اللہ کے فیصلے کے بعد کسی اور کو حکم اور فیصل بناؤں۔ اللہ کا فیصلہ اٹل فیصلہ ہے اور وہ فیصلہ میرے حق میں ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پہ نازل ہونے والی کتاب اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لہذا مجھے تمہارے کسی فیصل کو فیصل ماننے کی، حکم بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم مان لو، تمہاری مرضی، نہیں مانتے تو دیکھو کیسی گواہیاں میری نبوت کی موجود ہیں۔ میری نبوت کے گواہ کون کون ہیں؟ فرمایا افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا حکم اور فیصل تسلیم کروں؟ حالانکہ اللہ وہ ہے الذی انزل الیکم الکتاب، جس نے تمہاری طرف کتاب اتاری۔ تو میری نبوت کا پہلا گواہ کون ہے؟ وہ خود اللہ ہے۔ میری نبوت کی گواہی دینے والا سب سے پہلے کون؟ اللہ رب العالمین۔ پھر اس اللہ نے تمہاری طرف ایسی کتاب اتاری جو مفصل ہے۔ اس کتاب کو اتارنے والا اللہ رب العالمین، اور اس میں جو احکامات بیان کیے گئے ایک ایک حکم تفصیلی حکم ہے، ہر چیز کی تفصیلات، ہر چیز کو قرآن کریم نے کھول کھول کر بیان کر دیا۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ، کیا اس سے بڑی بھی کوئی نشانی ہوگی جس کا آج تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکا؟ پھر فرمایا والذین آتیناہم الکتاب، جن کو پہلی کتابیں دی گئیں اور وہ پہلی کتابوں پہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں، وہ بھی گواہ ہیں، کیونکہ یعلمون انہ منزل من ربک، وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن اتارا ہوا کس کی جانب سے ہے؟ اللہ رب العالمین کی جانب۔ ان کا اس پہ ایمان ہے، ان کا یقین ہے اس پہ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل حق کتاب ہے، سچی کتاب ہے۔ جب اللہ بھی گواہ، قرآن کریم بھی گواہ، پہلی کتابوں کے عالم اور جاننے والے وہ بھی اس بات کے گواہ، تو پیچھے شک کی کیا گنجائش رہ جاتی؟ فرمایا فلا تکونن من الممترین، تو ہرگز اس میں شک کرنے والا مت بن۔ اس کا مخاطب اگر تو ہر قرآن کا قاری ہے پھر تو بات ٹھیک ہے، ہر ایک کو اللہ پاک فرما رہے، قرآن سننے والے پڑھنے والے اس میں شک نہ کر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں
اس میں شک نہ کر. اور اگر خود اس کے مخاطب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شک کرنے والوں میں نہ بنے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جن کی زندگی میں کبھی بال برابر بھی شک نہیں آ سکتا، کیونکہ شک اور ایمان دو متضاد چیزیں ہیں. شک آیا تو ایمان گیا، ایمان ہے تو شک نہیں ہے. تو اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں کبھی شک یہ ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ آپ کو کہہ کے امت کو سنایا جا رہا ہے کہ جب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ ہے کہ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ بنے، اے امت تمہیں بھی حکم یہ ہے کہ شک کرنے والوں کے ساتھی ہرگز نہیں بنے. قرآن کریم کا آج تک دنیا مقابلہ کرتی آئی ہے اور کوشش کی ہے کہ کسی طرح قرآن کریم کو نعوذ باللہ دنیا سے ختم کر دیا جائے. اس کے لیے بڑے بڑے فتنے پیدا کیے گئے، مرزا قادیانی جیسے فتنے، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ وہ ٹی ویوں پہ بٹھا کے میڈیا پہ بٹھا کے ان کے ذریعے ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں قرآن میں شک پیدا ہو جائے. صدر ایوب کے زمانے میں ایک پڑھا لکھا لبرل جاہل انسان تھا ڈاکٹر فضل الرحمان. اس نے یہ کہا کہ قرآن کریم کا کچھ حصہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور کچھ حصہ جبرائیل علیہ السلام کا اپنا ہے اور کچھ حصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. اس پہ شدید صدائے احتجاج بلند ہوئی اور اس کو حکومتی عہدے سے بھی ہٹایا گیا اور اس کے خلاف تحریک بھی چلی. تو یہ اس طرح کے لوگ ہر زمانے میں دین کے دشمن پیدا کرتے ہیں. کبھی مرزا قادیانی جیسے فتنے، کبھی پرویز چکڑالوی جیسے فتنے، کبھی حالیہ تازہ مرزا جیلمی جیسے فتنے، کہ قرآن کریم سے لوگوں کا اعتماد اٹھایا جائے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ قرآن کو نازل کرنے والا بھی اللہ، اس کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو اتارنے والے بھی اللہ فرماتے ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی اللہ. اللہ فرماتے ہم حفاظت کریں. پھر فرمایا یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ تمت کلمات ربک، تیرے رب کے یہ کلمات مکمل ہے. قرآن کریم سے زیادہ بہترین مکمل نظام دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ نظام اللہ کا نظام ہے، باقی نظام دنیا خود بنائے گی. آج قانون کی کتابیں، قانون کے دفاتر، قانون کے رجسٹر بھرے پڑے ہیں، لیکن ان میں روزانہ ترمیمیں ہوتی ہیں، روزانہ بدلے جاتے ہیں. ہائی کلاس کے دباؤ، اچھے اچھے سوچ بچار رکھنے والے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، ایک قانون بناتے ہیں، قانون نافذ ہونے سے پہلے ہی پتہ چلتا ہے یہاں یہ کمزوری رہ گئی، یہاں یہ خرابی رہ گئی، اس میں ترمیم کریں، اس میں ترمیم کریں. سبحان اللہ. اللہ کا کیسا پاک کلام ہے جس میں شروع سے آخر تک کہیں کسی جگہ کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی کجی نہیں ہے، اور مکمل اور اکمل اور ادوم کتاب ہے اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، جس میں کسی قسم کی ترمیم کی ضرورت بھی نہیں، اجازت بھی نہیں. فرمایا تمت کلمات ربک، تیرے رب کے کلمات سچے ہو گئے، پورے ہو گئے، مکمل ہو گئے. اور دو صفات بیان کی، صدقا و عدلا. علماء نے لکھا ہے، مفسرین کرام رحمہم اللہ، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، کہ قرآن کریم کی آیات میں دو قسم کے مضامین ہیں. ایک تو واقعات ہیں اور ایک احکامات ہیں. واقعات کے ساتھ متعلق صفت بیان کی صدقہ، کہ قرآن کے واقعے سارے سچے ہیں،
ان میں کوئی جھوٹ کوئی غلط بیانی نہیں، اور حکم کے متعلق صفت بیان کی عدلہ، قرآن کے سارے احکامات عدل اور انصاف اور اعتدال پر مبنی ہے، بالکل فطرت کے مطابق، یعنی کوئی حکم قرآن کریم کا ایسا نہیں کہ انسانیت کہے کہ جی اس پہ ہم عمل نہیں کر سکتے، اہل فطرت بہترین اعتدال والی شریعت اور اکمل اور ادوم اور دائمی شریعت، دائمی قانون وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن کریم ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ایسا قرآن ہے کہ لا مبدل لکلماتی، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی ان میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ تبدیلی نہ لانے کا مطلب ایک تو یہ کہ تبدیلی لائی جاتی ہے ٹھیک کرنے کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ پہلے ہی ٹھیک ٹھاک ہے۔ دوسری تبدیلی لائی جاتی ہے مخالفین کی طرف سے کہ وہ کوشش کریں کہ اس کے کسی حکم کو بدل دیں۔ اللہ فرماتے نہ اس کا نازل کرنے والا بھی میں، اس کی حفاظت کرنے والا بھی میں خود ہوں، کوئی اس کے ایک لفظ، ایک حرف، ایک حرکت، ایک پیش، ایک زبر زیر کو بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لا مبدل لکلماتی، دنیا نے ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن قرآن آج بھی اسی طرح آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، میرے محبوب آپ اپنی بات ان کے سامنے کرتے رہے، ان کی باتوں کو، آپ کی باتوں کو، سب کو سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ علیم، سب کے حالات کو جاننے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جو کر رہے ہیں، حق کا ساتھ دے رہے ہیں تو اللہ اس کو بہترین جزا دے گا، اگر باطل کا ساتھ دے رہا ہے تو پکڑا جائے گا۔ کوئی ایسا نہیں کہ جو اللہ کی نظر سے، اللہ کے علم سے، اللہ کی قوت سماعت سے باہر ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو جو آج مخالفین ہیں ان کی بھی سب سننے والا کون؟ اللہ، اور جو دین کے حمایتی اور مددگار ہیں ان کی بھی سب سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ اور جزا ملے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ ہمیں قرآن کے حمایتیوں میں شامل رکھے، قرآن کے مخالفین میں کبھی اللہ ہمیں نہ بنائے، اور کوشش بھی کرنی چاہیے قرآن پاک کی حفاظت کی محنت جہاں جس شکل میں ہو رہی ہو، ہم اس کو سپورٹ کریں، اس کے معاون بنیں، اس کے لیے دعا گو بنیں، ان کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھیں، تاکہ اللہ دنیا میں بھی ہمیں قرآن والوں میں شامل فرمائے، آخرت میں بھی اللہ ہمیں قرآن والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی صحیح سمجھ بھی نصیب فرمائے، عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانك، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك اہل التقوى واہل المغفرة، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.